کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کو برحق نہ مانے اور اعتقادی نفاق میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہتے تھے، بظاہر تمام عبادات اور کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن دل سے اپنے سابقہ مذہب پر تھے۔ آج کے اکثر مسلمان حکمران جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں جو دین کو اپنے مفادات کے وہ خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام دشمن عناصر کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے مسلم قوموں کو لا دینیت کی جانب دھکیلتے ہیں۔ عملی نفاق کا مطلب ہے بندہ عبادات پر عمل کرتا ہے اور اسلامی شریعت اور عقیدے پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود نفاق کی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کسی شخص میں 3 صفات پائی جائیں تو وہ منافقوں میں شمار ہوگا۔ جھوٹ اور دروغ کوئی کو منافقین کی نشانی یاد کرتے ہوئے منافق لوگوں کی خصلت یہ ہے کہ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف طریقوں اور بہانوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ فرقوں اور مذاہب کے پیروکار ایک دوسرے کے خلاف دروغ گوئی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسلامی تعلیمات نے سختی سے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور سچی بات کہنے پر زور دیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلم گھرانوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ عہد شکنی یا وعدہ خلافی بھی منافقوں کی دیگر صفات میں شامل ہوتی ہے۔ منافق کی ایک نشانی وعدہ خلافی اور عہد شکنی ہے۔ منافق لوگ اپنے وعدوں پر نہیں ٹھہرتے، یہی بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔